مگر انہوں نے مجھے یہ صلہ دیا، میری ہی بیٹی کو دوزخ میں دھکیل دیا۔ میں نے 25 سال تک آپ کی بیٹیوں کے لاڈ اٹھائے اور ان بہنوں سے میری بیٹی 6 ماہ بھی برداشت نہیں ہوئی۔ شروع میں آپ کی بڑی بیٹی میری منشا کے پیچھے پڑی رہی، اب چھوٹی نے تو آخر ہی کر دی ہے، مگر مجال ہے جو آپ نے کبھی ان کو ایک لفظ بھی کہا ہو۔ میری تکلیف کو تو اس گھر میں کسی نے سمجھا ہی نہیں۔ جب آپ اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتی تھی، ان کے کام کرتی تھی، تو جانتی ہے کہ مجھ پر کیا گزرتی تھی۔ میں جس کرب سے گزرتی تھی اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ پتہ ہے جس بات کا ڈر انسان کو اندر ہی اندر لگا ہو، اگر وہی ہو جائے تو زندگی کتنی مشکل لگتی ہے۔ اس بات کا ابھی آپ کو اندازہ نہیں، اور نہ ہی آپ سوچ سکتی ہیں کہ جب بیٹی کی آنکھ میں آنسو ہو اور اس کو بے بس کر کے مارا جائے تو ایک ماں کو مرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ ہم اگر جب وہی بے بسی اور آنسو آپ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھیں گی تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ احساس ہو کہ جب خود کے اوپر گزرتی ہے تو کیسا لگتا ہے آپ کی بیٹیوں سے۔ جب چند ماں میری بیٹی برداشت نہیں ہو تو ساری زندگی کیسے برداشت کریں گی۔ اس لیے میں آج ہی یہ قصہ ختم کرتی ہوں۔ میں آج سب کے سامنے اصفی اسماعیلہ کا رشتہ توڑ رہی ہوں۔ میری طرف سے آپ جہاں چاہیں اپنی بیٹی کا رشتہ کاٹ سکتی ہیں۔ مسرت بیگم نے باورچی خانے کے دروازے پر اسماعیلہ کو ایک نظر دیکھتے ہوئے شاہدہ بیگم سے کہا تو اسماعیلہ کا رنگ پھک ہوا۔ صفیہ خاتون نے چونک کر دیکھا تو تھا، مگر ان کے غضبناک تیور دیکھ کر کچھ کہنے کی ہمت نہ کر پائی۔ ویسے بھی وہ سب کے سامنے اپنا راز کھل جانے پر اپنی جگہ چور سی بنی بیٹھی تھی۔ مسرت یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ان دونوں کا بچپن کا رشتہ تم ایک دم سے ختم کر ہی ہو، مسرت بیگم کے پاس آتے ہوئے بولی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ باعث پاپی مجھے مزید اپنی بیٹی کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہیں کرنی، اس بات کو اب یہی ختم سمجھیے۔ ماما کیا ہو کہ آپ کو کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ منشا ان کی طرف آتے ہوئے بولی تم خاموش رہو، یہ بڑوں کے معاملات ہیں۔ مسرت بیگم نے اسے جھڑ کر وہ وہیں خاموش ہوگی۔ مل گیا اس کو، ان پڑ گئی ٹھنڈ صاحب کے سامنے ذلیل کروا کے رکھ دیا۔ شاہدہ بیگم فرحانہ کو بازو سے پکڑے جھنجھوڑتے ہوئے بولی چھوڑی مجھے، دادی بھی سب میں برابر کی حصے دار تھی، انہیں تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے چلائی، اسے اپنے پیر پر کوئی ندامت کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ باپ بھائی کے سامنے رسوا ہونے پر بھی وہ ڈٹ کر کھڑی بول رہی تھی۔ مارے تیش کے شاہدہ بیگم نے اسے ایک زور کا تھپڑ دے مارا۔ کیسے بے شرموں کے تحت سب کے سامنے منہ پھاڑ کر بول رہی ہے، ابھی بھی شرمندہ کروانے کی کوسر رہتی ہے، جو زبان چلا رہی ہے۔ کچھ نہیں کیا میں نے، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ہے اس سب کی وجہ سر فساد کی جڑ، اس سے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ فرحانہ پیچھے رکھے ڈائننگ ٹیبل پر تشوری اٹھا کر جارحانہ انداز میں منشا کی طرف بڑھی۔ اسفل اور ساحل لوگ جو اس نئی صورتحال سے پریشان کھڑے تھے تیزی سے اس کے پیچھے بھاگے۔ منشا جو پہلے فرحانہ کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے دلاور کا بازو سختی سے دبوچے کھڑی تھی، اب اس کو اپنی طرف بڑھتا دے کر ایک پل کے لیے سہم کے اس سے پہلے کہ وہ منشا پر وار کرتے دلاور نے منشا کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے فرحانہ کو دھکا دے دیا، مگر اس کے خود کے بازو پر ہراش آ گئی۔ سنبھالے اس کو، پاگل ہو گیا تمہاری بہن؟ دلاور ساحل کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ ساحل نے ساتھی سے لب بیندھتے ہوئے فرحانہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھا اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے کمرے میں لے جا کر پٹھا باہر سے دروازہ بند کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جتنا وہ اسے شرمندہ کروا چکی تھی سب کے سامنے، اب اس میں مزید ہمت نہیں بچی تھی کہ کسی کا بھی سامنا کر سکے۔ چودھری غفار بیجو کے سر کے ساتھ باہر نکل گئے تو شاہدہ بیگم بھی اسماعیل صفا کو ایک نظر دیکھتی اوپر چلی گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ منشا نے دلاور کے بازو پر لگے حراج کو دیکھتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں، مگر تم یہاں ٹھیک نہیں ہو، اس لیے تم میرے ساتھ شہر جا رہی ہو ابھی کے ابھی۔ دلاور اس کو اپنے ساتھ لگا کر تھپکی دیتے ہوئے بولا تو اسما جو اس سے سارے صورتحال پر ششدر تھا چونکا ہوش میں آیا۔ کیا مطلب؟ یہ کیوں شہر جائے گی؟ واقعی تمہیں نہیں پتہ اس کے ساتھ یہاں کیا ہوا ہے؟ اس کی عزت نفس اور کردار کی دجیاں تو بکھیر ہی چکا ہے، تمہارا خاندان اب کیا اس کی جان لینی ہے؟ دلاور ایک دم سے جی ہاں، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں یہاں، دیکھ لوں گا۔ اسما نے تہمت سے کہا۔ تم ہو؟ کہاں ہو تم؟ تمہاری بہن کے ساتھ اتنا کچھ ہو کر تم بغیرتوں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے تھے، تمہاری ناک کے نیچے تمہاری دادی و کزن اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل گئی، تب کہاں تھے تم؟ اگر تم ہو تو مجھے اس سامنے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ منشا کو ایک طرف کرتا اسمند کے سامنے آتے ہوئے دوڑا تھا۔ منشا نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ چلو بڑھ پانی میں ڈوبو مر، اگر تمہیں ذرا بھی شرم باقی ہے تو۔ اگر اس کی جگہ میری کسی کزن ایسا کچھ کیا ہوتا تو اب تک قبر میں اتر چکی ہوتی، مگر آفرین ہے تمہاری ہمت کو، تم اب بول رہی ہو، تم اب زیادہ بول رہی ہو۔ شراز اٹھ کر آتے ہوئے بولا۔ منشا صورت حال کو بگڑتا دیکھ کر ان کے درمیان ریلیکس کیا ہو گیا، کیوں جگڑ رہی ہیں؟ منشا نے شراز کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا۔
میں ان نام نہاد چودھریوں کے منہ لگنا بھی نہیں چاہتا، تم بس چلو میرے ساتھ۔ دلاور اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، یہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ شہراز نے ساتھی سے کہا، اوکے اوکے بھیا آپ چلیے، میں اپنی چیزیں لے کر آتی ہوں۔ منشا نے دلاور کو بھیجنا چاہا، ارے باڑ میں گئی چیزیں۔ اس نے منشا کو گولا چھڑی کہ آپ چل کر گاڑی میں بیٹھیے، میں آتی ہوں۔ اس نے کہا تو دلاور باہر نکل گیا۔ منشا مسرت بیگم سفیان ماہر سے ملتی اور عصمت شہراز کو دلاور کا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد واپس آنے کا کہہ دی اپنا موبائل بیگ اور ضرورت کی چیزیں لیتی باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد مسرت بیگم کی پریشان صورت دیکھتے ہوئے ماہر سفیان نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، مگر ان کا ہاتھ جھٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ عصمت نے ایک نظر صفیہ خاتون کو دیکھا جو چپ چاپ تخت پر بیٹھی تھی۔ وہ کچھ دیر تک انہیں دکھی نظروں سے دیکھتے رہنے کے بعد خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے کو 15 روز گزر گئے تھے۔ دلاور منشا کو لے کر جو گیا تو اس نے اسے واپس ہی نہیں آنے دیا۔ ماہر سفیان لوگ تو اسے یونی میں ہی مل لیتے تھے، مگر عصمت اور مسرت بیگم سے منشا کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی، بس فون پر ہی بات چیت کر لیا کرتی تھی۔ زید بھی تقریباً اسے روزانہ ہی کال کرتا تھا، لیکن اگر منشا کا موڈ ہوتا تو وہ سن لیتی ورنہ اگنور کر دیتی، جس سے وہ حادثہ تشویش زدہ ہو گیا تھا۔ حویلی میں جہاں ہر وقت منشا و ماہر کے نوک جھونک کو کہہ کے سنائی دیتے، اب ان دنوں ہولناک سناٹو کا شکار تھے۔ سب ہی خاموش سے ایک دوسرے سے نظر چرائے پھر رہے تھے۔ عصمت جو صبح حویلی سے نکلتا تو رات کے ہی گھر لوٹتا۔ چودھری قادر کو بھی جو چپ لگی تو انہوں نے بھی خاموشی کی چادر اپنے اوپر تان لی، بس ضرورت کی ہوں ہاں کر دیتے، ورنہ ایسے ہو جاتے گویا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ صفیہ خاتون سے دوبارہ کسی نے بھی اس معاملے میں بات نہیں کی تھی، مگر مسرت بیگم اب ان سے دب کٹ نہیں رہتی تھی۔ کچھ دن پہلے جب شاہدہ بیگم کے کہنے پر کہ وہ سمیرہ اور عصمت کے رشتے کے حوالے سے ان سے بات کر تو انہوں نے مسرت بیگم کو سمجھانا چاہا۔ جواب میں مسرت بیگم نے انہیں سختی سے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ ان کے بچوں کے کسی بھی معاملے میں اب سے ان کو بولنے کی ضرورت نہیں، ان کے ماں باپ زندہ ہیں۔ اس کے بعد سے وہ دوبارہ سے کسی معاملے میں نہیں بولی تھی۔ سب کا رویہ دیکھتے ہوئے اب وہ ندامت کے مارے اپنے کمرے سے ہی کم نکلنے لگی تھی۔ کھانا بھی وقت سے اوقات کمرے میں ہی منگوا لیتی۔ سمیرہ بھی بجھ کر رہ گئی تھی، وہ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، فارغ وقت میں اپنے کمرے میں بند ہو جاتی ہے۔ جب منا پھپھو جو اس دن گئے تو پھر پلٹ کر واپس نہیں آئے تھے۔ غرض کے سارا خاندان بکھر گیا تھا۔ اس سال میں اگر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا تو وہ فرحانہ تھی۔ وہ اس کی زندگی معمول کے مطابق گزر تھی، اسے کوئی پرواہ نہ تھی کہ اس کے فعل سے اس کے ماں باپ اس سے ناراض تھے، یا اس کے بھائی کا سر جھکا تھا، یا پھر بہن کا رشتہ ٹوٹا تھا۔ اس کو کسی بھی چیز نے نہیں توڑا تھا، الٹا وہ اس سب صورتحال کی وجہ منشا کو گردانتی تھی۔ صفا باورچی خانے میں سمیرہ کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ فرحانہ باورچی خانے میں داخل صفا نے ایک نظر اسے مڑ کر دیکھا جو تیوری چڑھائے پلٹ کر دیچکی اتار کر چائے چھان کر کپ میں ڈالنے لگی۔ کچھ کھانے کو ہے تو دے دو مجھے، اس نے فریج چیک کرتے ہوئے صفا سے کہا۔ زہر ہے، کھانا ہے تو لا دوں، اس نے تڑک کہا، جس پر فرحانہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تمہیں کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے؟ میں بھی کسی سے کہہ رہی ہوں، جتنا زہر آپ کے اندر بڑا ہوا ہے اس میں یہ چھوٹا موٹا زہر آپ کا کیا بگاڑ لے گا؟ صفا کپ اٹھا کر بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ لو جی اس کو بھی پڑھ لاگے، دفعہ ہو مجھے کیا۔ وہ کندھے اچکاتے پھر سے سالن نکال کر گرم کرنے لگے۔ اتوار کا دن تھا، وہ یونیورسٹی کا کام مکمل کر کے دلاور کے پاس آیا جو برآمدے میں رکھی چارپائی پر نیم دراز تھا۔ اس کو آتے دیکھ اٹھ بیٹھا۔ بھیا مجھے گاڑی کی چابی دے، کہاں جانا ہے؟ دلاور نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کام سے جانا ہے یار، منشا نے اس کی تفتیش سے اکتا کر آج کل وہ ایسے ہی کرتا تھا۔ جب بھی وہ اسی سے کہیں جانے کے لیے چابی مانگتی تو وہ ہزار طرح سے سوالات کرتا کہ کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے۔ منشا ان سوالات سے جنجلا جاتی۔ تم گاؤں نہیں جاؤ گی؟ اس نے تنبیہی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی میں وہاں نہیں جا رہی، مجھے کہیں اور جانا ہے، اس نے جنجلاتے ہوئے دلاور کو جواب دیا۔ میں نے پہلے بھی تمہیں وہاں جانے سے منع کیا تھا مگر تم نہیں مانی، نتیجہ دیکھ لیا، اب پھر سے وہی کرنے جا رہی۔ تم حید مرضی ہے تمہاری، تم کون سا مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہو؟ تمہارے ہی بھلے کے لیے کہتا ہوں۔ دلاور نے جیب سے چابی نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ منشا چابی پکڑنے کی وجہ اس کے پاس چارپائی پہ بیٹھے گویا ہوئی۔ آپ نے آج تو یہ بات کہہ دی، دوبارہ مت کیجیے گا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو آپ کو ہی اپنے ارد گرد پائے، آپ سے لاڈ اٹھواتے لڑتے جھگڑتے ہی بڑی ہوئی ہوں۔ میرے دل میں آپ کے لیے جو محبت، مقام اور عزت ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جانتی ہوں پہلے آپ کی بات نہیں مانی تھی اور نتیجہ میری زندگی
اور نتیجے تن میری زندگی کیسے موڑ پر آگے کی خود کو دیکھتی ہوں تو اب ناب ایک عجیب سا تماشا معلوم ہوتا ہے، اس لیے اب جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی میں وہاں نہیں جاؤں گی، یہ وعدہ رہا۔ مرچا نے دونوں ہاتھ میں اس کا چہرہ تھام کر محبت سے کہا۔ دلاور بے احتیاط مسکرایا، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ اس سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکا تھا۔ رہی بات اس وقت کہاں جانا ہے تو میں بڑی حویلی جا رہی ہوں، 2 گھنٹے آ جاؤں گی۔ منشا کی اگلی بات پر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ منو تم پلیز بھیا منع مت کیجیے گا، کچھ نہیں ہوگا مجھے، اب کی بار میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں، بس یوں گئی اور یوں آئی۔ آپ بس دادی کو بول کر کچھ اچھا سا کھانے کو بنوا لینا۔ اس کے ہاتھ سے چابی پکڑتے اٹھی، اس کے مزید بولنے سے پہلے ہی وہ بھاگتی ہوئی گارڈ سے باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھ کر ہارن دے کر اسے گیٹ کھولنے کا اشارہ دینے لگی۔ وہ نفی میں سہ ہلاتا اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھا اور گیٹ کھول کر ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کرتے اسے ہاتھ ہلاتے تیزی سے گیٹ پار کر کے وہ اس وقت تک گیٹ کے باہر کھڑا رہا جب تک کہ اس کی گاڑی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس نے گاڑی بڑی حویلی کے گیٹ کے باہر روکی تو گارڈ اٹھ کر اس کے پاس آیا، اس کو گاڑی میں دیکھ اس نے جا کر گیٹ کھولا۔ گیٹ کھلتے ہی اس نے اندر لے جا کر گاڑی گیراج میں کھڑی کی نیلا جو لان میں کھڑی اس کو گاڑی سے اترتا دیکھ رہی تھی، تیزی سے اس کی طرف آئی، اسے گلے ملی اور ساتھ ہی شکوہ بھی بلند کیے، کہاں تھی تم؟ میری ذرا بھی یاد نہ آئی تمہیں واقعی صاحب کہاں ہے اور دادی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اس کے بعد نظر انداز کرتے الٹے سے سوال کرنے لگی جسمانی نیلا نے اسے گورا سب اپنے کمرے میں ہے، دادی کی طبیعت باسی کا مزاج کافی چڑچڑا ہو گیا ہے، جب سے چوٹ کی وجہ سے بستر کو لگی ہے۔ وہ منشا کے ساتھ چلتی ہوئی تفصیل بتانے لگی، اس پر منشا نے سہلایا۔ شمیم آپا کے کمرے کے قریب پہنچ کر نیلا کام کی غرض سے وہیں سے پلٹ گئی اور اب منشا وہاں تنہا کھڑی کچھ پل کے لیے گزرے دنوں کی تکلیف دے افسوسناک یادوں کے بنور میں الجھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے کوشے پھر سے اپنوں کی رچی سازش یاد کر کے نم ہو گئے۔ اندر کمرے سے آتی آپا کی آواز پر وہ چونک کر ہوش میں آئی اور پھر جلدی سے آنکھوں میں نمی کو صاف کے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کری، ان کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ جو ملازمہ کو وال لگا کر اب آنکھیں موندے پلنگ پر لیٹی تھی، دروازے پر دستک کی آواز پر چونک کر منتظر نگاہوں سے آنے والے کی طرف دیکھنے لگی اور منشا کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حیرانی اتر آئی، جبکہ منشا ان کو حیرت میں ڈبا دے کر ہلکا سا مسکرائی، ان کو سلام کرتی کرسی پلنگ کے قریب رکھ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں؟ میں نے سنا تھا آپ کو چوٹ لگی ہے تو سوچا عیادت کو ہو آؤں۔ ویسے آپ کا بھی جواب نہیں، اس عمر میں بھی آپ کو اچھے ہاتھ سے ایڈونچر سوتے ہیں، کبھی کوئی لڑکی اٹھوا لی تو کبھی واش روم میں چھلانگیں لگانے بیٹھ جاتی ہیں۔ بندہ پوچھے یہ آپ کی عمر ہے بھلا ایسی حرکتیں کرنے کی؟ منشا اپنی ہی بار بار مسکراتی ہوئی بولی، تو میری بیماری کا مذاق اڑانے ہے؟ شمیم آپا نے اسے گھورا۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، مجھے اپنے جیسا سمجھ رکھا جو میں کسی کی کمزوری بے بسی کا فائدہ اٹھاؤں گی؟ منشا فوراً سنجیدہ ہوتی ہوئی بولی تو وہ چپ سی ہو گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ منشا کو دلاور کا میسج آیا جس میں وہ پوچھ رہا تھا کہ وہ حیدر سے پہنچ گئے اور کب تک آئے گی۔ میسج پڑھ کر اب وہ اس کو جواب دینے میں مصروف ہو گئے تو شمیم آپا اس کی خاموشی پر اکتا کر اسے مخاطب کرتی ہوئی بولی، اچھا اگر آ ہی گئی ہو تو جب مجھے کھانے کو لا دے، بھوک لگی ہے مجھے۔ انہوں نے اس کو موبائل میں غصہ دے کر کہا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر موبائل پر ٹائم دیکھا جہاں 10:30 بجے تھے۔ کیا مطلب آپ نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا؟ تو پھر میڈیسن کیسے لیے ملازمہ ناشتہ لائی تھی مگر تب مجھے بھوک نہیں تھی اس لیے واپس بھجوا دی۔ اس کے بعد کسی کو بھی توفیق نہیں ہو کیا کر پوچھ لے، بستر پر لگی ہوں نا، اب کسی کام کی نہیں رہی تو سب نے ایک کونے میں لگا دیا۔ آخر میں ان کی آواز خود بہت ہی دھیمی ہو گئی تھی۔ منشا نے ان کا چہرہ دیکھا، اس دن جو چہرہ کرہتگی اور غرور کا پیک کر لگا تھا اب اس چہرے پر جوجیاں اور بے بسی نمایاں تھی۔ شاید اسی کو وقت پورا ہونا کہتے ہیں۔ ان کا بھی وقت پورا ہو گیا تھا، اب ان کی جگہ ایک نیا حکمران آنا تھا، ایک نیا چہرہ، ایک نئی سوچ۔ بہت جلد اس حویلی نے ایک نئی شمیم آپا کو جنم دینا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے اٹھی اور پلنگ کے قریب رکھی تاپائی پر رکھ کے گلاس میں جگ سے پانی انڈیل کر انہیں ذرا سا اونچا کر کے پلانے لگی۔ گھر میں سوچ رہا کے کام ہوتے آپ یہ آنٹی بھول گئی ہوں گی، آپ کسی ملازمہ کو مستقل اپنی دیکھ بھال کے لیے رکھ لے۔ اس نے گلاس واپس رکھتے ہوئے تجویز یافیہ تو میاں کی کہیں اس کو جیسے شناز کرنے کو کہتی ہوئی چپ چاپ عمل کرتی ہے۔ ابھی بھی اسی نہیں رکا ہوگا، جانتی ہوں میں اس کو اور ملازمہ بھی رکھی ہوئی، مگر ملازموں کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، اچھے بڑے انسان کی بات نہیں سنتے۔ میں تو پھر بیمار ہوں، انہوں نے یاسیت سے کہا۔ منشا ان حویلیوں میں ہونے والی سیاست پر افسوس کرنے کے سوا اور کچھ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس نے شمیم آپا سے پوچھ کر ملازمہ کو بلوایا۔ 15 منٹ بعد اس کا انتظار کرنے اس کو ڈھونڈنے کے بعد معلوم ہوا کہ معصوفہ اپنے کوارٹر میں بیٹھی کپیں ہانک رہی ہے، ابھی آ رہی ہے۔ یہ معلوم ہونے پر منشا کا دماغ گھوم گیا،
اسی اثنا میں ملازمہ صاحبہ مرتکتی جھلکتی کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہیں یہاں گپے ہانکنے کے لیے رکھا؟ آنٹی صبح سے بھوکی ہے، تمہیں ہوش ہی نہیں کہ ان سے کھانے کا ہی پوچھ لو۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے منشا اس کو کڑے تیور سے گھورتی ہوئی اٹھی۔ وہ جو مرتکتی آ رہی تھی کہ حسب معمول شمیم آپا ہی بلا رہی ہوں گی، اس کو غصے میں دیکھا بخلا گئی۔ ہم نے پوچھا مگر انہوں نے منع کر دیا۔ وہ منمنائی، شٹ اپ، ایک تو کام چوری اور اوپر سے جھوٹ بھی بولی ہو، چلو جاؤ جا کر کچھ کھانے کو بنا کر لو۔ صرف 15 منٹ ہے تمہارے پاس، اور ان 15 منٹ میں تمہیں یہاں ہونا چاہیے ورنہ بہت بری پیش آؤں گی۔ منشا نے اسے جڑ کر وہ چپاک سے باہر نکل گئی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ملازمہ دلیہ لیے حاضر ہو چکی تھی۔ منشا نے اسے واپس بھجوا کر شمیم آپا کو خود سہارا دے کر تکیوں کے سہارے ٹیک لگوائے انہیں کھانا کھلانے لگی۔ اس کے چہرے اور لہجے میں گزرے حادثے کا شبہ تک نہیں تھا۔ ان کے ساتھ اتنا کچھ کر چکی تھی مگر اس نے ایک بار بھی اس کو نہیں دہرایا تھا۔ شمیم آپا کو ایک دم سے شرمندگی نے آن گیا۔ میں آپ کی آنٹی کو کہہ دوں گی وہ آپ کا خیال رکھیں، انشاءاللہ جلد ہی کچھ دن میں آپ دوبارہ سے چلنے پھرنے لگے گی۔ اس نے ان کا منہ صاف کرتے ہوئے نرمی سے کہا، چور ایک ناکارہ انسان کو کوئی کیوں خیال رکھے گا؟ انہوں نے تو شکر کیا ہوگا کہ جان چھوٹی۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ منشا نے ایک نظر انہیں دیکھا، پیازکی سے گویا ہوئی، اب جانتی انسان پانی کے ایک بلبلے سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔ جیسے پانی کے بلبلے کو اگر پھونک مارے تو اس کا نام و نشان تک نہیں رہتا، اسی طرح ہم سب نے بھی ایک دن مر جانا ہے اور یہ دنیا چھوڑ جانی ہے۔ ہمارا غرور توڑنے کے لیے ایک یہی بات کافی ہونی چاہیے، مگر اس کے باوجود ہم اپنے انجام کو بلائے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر تلے رہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم نے 60 یا 70 سال تک زندہ رہنا ہوتا ہے، اس کے بعد مر گئے اور لوگ ہمیں بھول گئے۔ 40 کے بعد تو کوئی یاد بھی نہیں کرتا کہ کوئی منشا بھی ہوا کرتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 60-70 سال ہم ہنسی خوشی کیوں نہیں گزار سکتے؟ کیوں ایک دوسرے سے دشمنی لگانے، نیچا دکھانے، اپنے انار و ضد کو بلند رکھنے کے لیے اپنی عمر کا ایک خاص حصہ لگاتے ہیں؟ کیوں اپنے اندر کی میں کو نہیں مار دیتے؟ جبکہ پتہ ہے کہ آج نہیں کل تو لازمی ہی اس سب کو چھوڑنا پڑے گا، تو کیا یہ ضروری ہے؟ بعد میں کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرانے کی بجائے ہاتھ جاڑتے ہوئے کہے کہ چلو مر گیا اور جان چھوٹی۔ وہ باول رکھ کر ان کے میدان اٹھاتے ہوئے بولی، ناراض مت ہوئے گا، نہ ہی میں آپ کو تانا دے رہی ہوں، مگر آپ خود ہی دیکھ لیں جن کی گند گرج کل تک ساری حویلی سنا کرتے، آج وہ یوں لاچار اور بے بس پڑی۔ آپ کی اپنی اولاد ہی آپ سے غافل ہو چکی، اور وہ بھی کس بنا پر؟ صرف اور صرف آپ کی میں اور غرور کی بنا پر۔ آپ کی اپنی ہی بیٹے بہو ہیں، پوتے پوتی آپ سے دور ہو چکے ہیں، ان کے دل میں آپ کے لیے محبت کی بجائے ڈر بیٹھ چکا ہے۔ اگر یہ آپ ان سب کو اپنے ساتھ لے کر چلتی، شفقت محبت سے پیش آتی، تو آج یہ آپ کے لیے فکر مند ہوتے، آپ کی خدمت کرتے پاتے، مگر آپ کے غصے اور روب کی وجہ سے سب آپ سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ اپنی دادی کو بھول کے یاد رکھا تو صرف اس حویلی کی مالکن کو، جو اگر کسی وجہ سے گوشہ نشیں ہوئی تو کسی کو یاد تک نہیں رہی۔ منشا بولنے کے دوران انہیں مرچن بھی کھلا چکی تھی۔ پانی کا جگ ان کے قریب تپائی پر رکھ کر اس نے ملازمہ سے برتن اٹھوائے۔ اس کا نرم اور پر تاثیر انداز شمیم آپا سے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ انہیں آج وہ کسی سے بھی کہیں سے بھی پرانی والی منشا نہیں لگ رہی تھی۔ ضدی، شرارتی اور ناک میں دم کرنے والی دلاور کے بار بار ادھکار لے کر وہ ملازمہ کو ان کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے جانے کو اٹھی۔ ابھی وہ دروازے پر ہی پہنچی تھی کہ اسے شمیم آپا کی آواز سنائی دی، پھر کب آئے گی؟ شکل مشکل ہے بھئی، آج بھی نہیں آنے دے رہے تھے، لیکن آپ فکر مت کریں، میں انیلا کو بول کر جاؤں گی کہ وہ آپ کی چیزوں کا خیال رکھے۔ وہ مڑ کر کہتے باہر نکل گئی۔ اور تنہائی کا کیا؟ وہ دروازے کو تکتی ہوئی آہستگی سے بولی، مگر سننے والی جا چکی تھی۔ اگر جو وہ ان کی آواز کا کرب و مایوسی سن لیتی تو موم کی مانند پگھل جاتی۔ وہ کچھ دیر تک انیلا کے پاس بیٹھی رہی اور اس سے بھی دادی کا خیال رکھنے کا کہہ کر گھر جانے کے لیے نکل رہی تھی کہ اچانک سے ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور کسی نے اسے اندر کھینچا۔ اس سے پہلے اس کے منہ سے چیخ نکلی، مقابل اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ اس اچانک بڑی رفتار سے خوف کی وجہ سے اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر سامنے والے کو دیکھا تو زید کو دیکھ کر اس کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا۔ اس نے بری قوت سے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا اور بولی، شرم تو نہیں آئی ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ اگر میرا دل بند ہو جاتا تو منشا نے ہرگز کہا، مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی کمزور دل کی ہو۔ اس نے جواباً کندھے اچکائے، اس چھچوڑے پن سے یہاں لانے کا مقصد جان سکتی ہوں تو مجھے اگنور کرے وجہ جان سکتا ہوں؟ اس نے اسی کی طرح سنجیدگی سے پوچھا، ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے پھرے۔ منشا نے بھی اسی سنجیدگی سے جواب دیا، کچھ عرصہ قبل ہمارا نکاح ہوا ہے۔ اس نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے اسے باور کروایا۔ تم نے کہا تھا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ منشا نے اسے یاد دلایا،
اور تم نے بھی کہا تھا کہ نگاہ تو اس کے بھی ان کے بھی ہو جاتے ہیں جو کورٹ میرج کرتے ہیں۔ زید نے بھی اسے اسی کے کچھ دن پہلے کی بات یاد دلائی۔ واٹیورس نے لاپرواہی سے کہا۔ نشا ابلی زید نے بھی بسی زبان میں ہاتھ پھیرا۔ تم نے وعدہ کیا تھا میں جب چاہوں اپنے راز سے الگ کر سکتی ہوں، تو کیا میں یہ سمجھوں تم اپنے وعدے سے مکر رہی ہو؟ میں جان بوجھ کر کچھ نہیں کر رہا، بس خود سے ہی ہو رہا ہے۔ وہ ادھر ادھر ٹہلتا بے چینی سے بلا کچھ دن کے بعد ہے، جب راہیں الگ ہو جائیں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جلدی کاپی دے ہوگی، بے انتظار کرے ہوں گے۔ پلیز نشا تھوڑی سے تو گنجائش نکالو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ اس کا دو ٹوک انداز دیکھ وہ اس کے سامنے آیا۔ تم شاید بھول چکے ہو کہ تمہاری فیملی نے میرے ساتھ کیا کہ مگر نہ تو میں بھولی اور نہ ہی میرے گھر والے، اور اگر میں بھول بھی گئی تو بھی میرے گھر والے کبھی نہیں بھولیں گے۔ پہلے تو بات آئی گئی ہو گئی ہے، مگر اس بار وہ تماشا لگے گا کہ دنیا دیکھے گی، اور مجھ میں اب مزید اپنا تماشا بنوانے کی ہمت نہیں۔ سو پلیز زیادہ رحم کرو مجھ پر۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اب خودکشی کر لوں؟ وہ پھٹ پڑنے والے انداز میں بولی۔ اس کا سر سپاٹ لہجہ سن کر وہ مزید کچھ کہے بغیر اس کے راستے سے ہٹا تو وہ تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ کاش تم سمجھ سکتی، وہ بڑبڑاتا ہوا کرسی پر جا بیٹھا۔ نیلا دروازہ کھول کر اندر آئی تو اس کو سر جھکائے بیٹھا دیکھ کر تو سمجھ گئی کہ ناکام رہا ہے۔ فکر مت کر، ابھی اس کے زخم تازہ ہے، کچھ وقت دے، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ ہمت نہ ہاریے گا۔ ہمت کی تو خیر آپ کو ساری زندگی ضرورت پڑے گی۔ نیلا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ وہ بے دلی سے مسکرا دیا۔ رات کے 3 بجے سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں سکون سے سو رہے تھے۔ چودھری قادر حویلی کے لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے سوچ میں گم مسلسل ٹہرے تھے۔ سب یہاں جو تہجد کے لیے اٹھی تھی، کھڑکی سے ان کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کافی دیر تک انہیں دیکھتی رہی، جب رہا نہیں گیا تو لاٹھی ٹیکتی آہستہ آہستہ چلتی باہر آئی اور لان میں رکھی کرسی پر بیٹھے ہوئے انہیں اپنے پاس بلایا۔ وہ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے۔ سویا کیوں نہیں ابھی تک؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ منشا یاد آ رہی؟ انہوں نے سر اٹھا کر صفیہ خاتون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں نمی کو دیکھا وہ دگ سے رہ گئی۔ لے جلا نہ ہو تو اس میں اداسی والی کیا بات ہے؟ صبح جا کر ملا، مجھے شرم آتی ہے ماں، میرے ہوتے اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور میں بے خبر رہا، اس کی حفاظت نہیں کر پایا، اب تو اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ انہوں نے اپنی نام آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ صفیہ خاتون کے پاس سوائے خاموشی کے کچھ نہیں تھا۔ ایک بات تو بتائیے اماں، کیا میں نے کبھی آپ کی کوئی نافرمانی کی یا کبھی کوئی بات ٹالی جو آپ نے یوں میرے ساتھ کیا؟ آپ جانتی تھی نا مجھے بیٹی کا کتنا شوق تھا، مگر پہلے بھی آپ کی وجہ سے اسے مجھ سے دور ہونے پڑا، اور اب جب کہ وہ کئی سال بعد مجھے ملی تو آپ نے پھر سے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ آپ کو ایک بار بھی میرا خیال نہیں ہے کہ مجھ پر کیا گزرے گی؟ وہ دھیمے مگر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ صفیہ خاتون شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ کسی نے ان سے بات پرس نہیں کی تھی، اور نہ ہی ان کے بیٹے نے ان سے سوال کیا تھا اور جی ہاں چلایا تھا۔ ابھی بس ان سے اس بچے کی مالت شکایت کر رہے تھے جو من پسند چیز نہ ملنے پر اپنی ماں کے پاس جا کر شکوہ کرتے ہیں، اور یہی چیز صفیہ خاتون کے لیے مزید شرمندگی کا باعث بن رہی تھی۔ میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا اور نہ ہی غصہ کر رہا ہوں، بس پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا آپ کو مجھ پر ترس نہیں آیا؟ ان کو خاموش پکا اس کی وجہ کچھ دیر تک ان کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر اٹھنے لگے، جب صفیہ خاتون شکستہ لہجے میں بولی۔ مجھے احساس ہو رہا کہ میں نے غلط کیا، تم نے منع کر دیا تھا تو مجھے بھی آپا کو منع کر دینا چاہیے تھا، مگر میں اپنی ضد میں آ کر وہ کر بیٹھی جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا تو اپنی ماں کو معاف نہیں کر سکتا؟ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ چودھری قادر نے تڑپ کر انہیں دکھا۔ اتنے دنوں کی سرو کے بیگانگی اور اجنبیت نے ان کو تھکا ڈالا تھا۔ جن پودوں کو دیکھ دیکھ کر وہ جیتی تھی، آج ان کی لاتعلقی نے انہیں اندر ہی اندر توڑ دیا تھا۔ شاہدہ بیگم تو ویسے ہی کمرے سے کم کم نکلتی تھی۔ مسرت بیگم جب بھی ان کے سامنے آتی تو ان کی روح تک چھلنی کر دینے والی نگاہیں کافی ہوتی تھی۔ نہ ماں ایسے تو نہ بولی، کیوں مجھ گناہ گار پر مزید بوجھ ڈال رہی؟ مجھ پر تو پہلے ہی بیٹی کے بہت سے قرض ہے، ماں کا قرض کیسے اٹھا پاؤں گا؟ ان کا ہاتھ تھام کر آنکھوں کو لگاتے ہوئے جلدی سے بولے۔ گناہ گار تو میں تم سب کیوں؟ سب کا دل دکھا، اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے، مگر فکر مت کا سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب ٹھیک کر دوں گی، اور منشا بھی آ جائے گی۔ انہوں نے جھک کر ان کا سر چومتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ بھی آ جائے گی، اس کے بعد یہ حویلی کاٹ کھانے کو آ رہی۔ اب تو مجھے بھی اس کی پٹر پٹر اور کہکو کی عادت ہو گئی ہے، میں صبح خود جا کر اسے لاؤں گی۔ ان کو بے یقینی سے خود کو تکتا پا کر انہوں نے تسلی دی۔ چل اب جا کر سو جا، ساری رات گزر گئی ہے، صبح 100 طرح کے کام ہوتے ہیں، میں بھی یہاں کچھ دیر تازہ ہوا میں بیٹھ کر آتی ہوں۔ صفیہ خاتون نے ان کو وہیں بیٹھا پا کر اٹھایا، انہیں بھی اندر آنے کی تلقین کرتے ہوئے چلے گئے۔ یا اللہ تو مجھے معاف
کر دینا سفیہ خاتون نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آنسوں کا ایک قطرہ ان کی آنکھ سے نکل کر بہتا ہوا ان کے گال تک جا پہنچا اور ان کے دوپٹے میں جذب ہو کے وہ ندامت کا آنسو تھا۔ بے شک اللہ بلکہ حضور ندامت کے آنسو بہت درجہ رکھتے ہیں۔